سب سے بڑی خبر اور اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ، شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور شیر افضل مروت کی جو گرفتاری ہے یہ لاہور جی پی او چوک سے ہوئی ہے اور گرفتاری بہت افسوسناک مناظر جو آپ کے ساتھ بھی اسکرین پر شیئر ہو رہے ہوں گے. گرفتار کرنے کا انداز، پہلے انہیں بات کرنے کا کہا گیا، پہلے بات چیت کرنے کا ان سے کہا گیا اور پھر اچانک سے حملہ کر دیا گیا اور گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور وکیلوں کے جھرمٹ میں سے، وکیلوں کی ایک بڑی تعداد کے بیچ میں سے انہیں اٹھا لیا گیا ہے، انہیں گرفتار کیا گیا ہے. گرفتاری کے مناظر سکرینز پر چل رہے ہوں گے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں تھانہ مزنگ منتقل کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت جن کی کوئی پہچان نہیں تھی اب سے کچھ عرصہ قبل، اگر آپ پیچھے جائیں کچھ ماہ قبل تو شیر افضل مروت کو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن شیر افضل مروت عمران خان کا پیغام لے کے ان کی گرفتاری کے بعد اب سے ایک دو ماہ قبل جس طریقے سے نکلے، خاص طور پر کے پی کے نے جس طریقے سے ریسپونڈ کیا، اس کے بعد شیر افضل مروت نے اب یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ وہ پنجاب کا رخ کریں گے، کیونکہ کے پی کے میں جس طریقے سے ان کو ویلکم کیا گیا، کے پی کے میں جس طریقے سے کامیاب ورکرز کنونشن انہوں نے کروائے، لوگوں نے ان کے ہاتھ تک چومے اور وہ ایک پہچان بن گئے اور واپس سے لوگوں کے اندر ایک جذبہ انہوں نے جگایا. عمران خان کا پیغام انہوں نے کے پی کے ہر گلی محلے تک پہنچایا اور اب انہوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ وہ پنجاب کا رخ کریں گے اور ان کا یہ بیان بھی تھا پچھلے دنوں کا کہ لاہور نے اور پنجاب نے انگڑائی لے لی ہے. لیکن شیر افضل مروت کی گرفتاری آج ہو گئی ہے، ایم پی او 3 کے تحت گرفتاری ہوئی ہے اور شیر افضل مروت کی گرفتاری کی جو سب سے بڑی وجہ بنی ہے، ڈیفینیٹلی وہ لوگوں کو موبلائز کرنا تو بنی ہی ہے، لیکن ان کا ایک سٹیٹمنٹ جو اب سے چند روز قبل انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وردی والوں نے اگر مجھ سے لڑائی کرنی ہے تو وردی اتار کر آئیں. یہ سٹیٹمنٹ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری کا سبب بنا ہے اور اسی کے بعد ان کے حالات کافی خراب دکھائی دے رہے تھے اور اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے انہیں گرفتار کیا گیا. سائفر کیس کی پروسیڈنگ کو دوبارہ ان کیمرہ کر دیا گیا ہے. اب دوبارہ سے کسی صحافی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی صحافی رپورٹ نہیں کر سکے گا کہ سائفر کیس کے اوپر ہو کیا رہا ہے. جس قدر یہ سینسٹیو کیس ہے، جس قدر یہ کروشل اسٹیج پہ یہ کیس داخل ہو چکا ہے، اتنا ہی اس کیس کے سننے کے اوپر، اتنا ہی اس کیس کی لیگالٹی کے اوپر کوسچن مارکس اٹھ رہے ہیں، اتنا ہی اس کیس کے اوپر مزید سوالیہ نشان لگ رہے ہیں. عوام تک پہنچنا چاہیے کہ کس طریقے سے کیس کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے، عوام تک پہنچنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے جوابات کیا ہیں، ان کی وکلا کی جانب سے کیا دلائل دیے جاتے ہیں اور آگے سے عدالت کی جانب سے، پروسیکیوشن کی جانب سے کیا دلائل دیے جاتے ہیں. لیکن اتنا ہی اس معاملے کو ہڈن رکھا جا رہا ہے، خفیہ رکھا جا رہا ہے. ان کیمرہ سماعت کر دی گئی ہے اور آپ جیسے جانتے ہیں پچھلا ہفتہ بڑا ہیپننگ رہا اس حوالے سے. عمران خان صاحب کی ایک جھلک کے اوپر بہت سارے اینالسٹ، بڑے سیاسی پنڈت تجزیہ کاری بات آلریڈی کر چکے تھے کہ جب بھی عمران خان کی ایک جھلک اگر کسی نے دیکھی یا جب بھی عمران خان کی ایک جھلک عدالت سے باہر لوگوں تک اس بارے میں پیغام پہنچا تو ڈیفینیٹلی لوگوں میں ایک دوبارہ جذبہ، لوگوں کے اسپرٹس دوبارہ ہائی ہو جائیں گے. انوار الحق کاکڑ صاحب پاکستان کے نگراں وزیر اعظم، اور پاکستان کے نگراں وزیر اعظم کی جانب سے ایک دیا گیا بیان، وسیم بدامی کو انہوں نے انٹرویو دیا اور وسیم بدامی کو انٹرویو کے دوران انہوں نے کچھ بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹس دی. اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ چل رہی ہے، جس طریقے سے بربریت جاری ہے فلسطین کے اوپر، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. انوار الحق کاکڑ صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے بیان دیا تھا، آپ کا سٹیٹمنٹ تھا دو ریاست کے اوپر، یعنی ٹو نیشن تھیوری، یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ کر یہ ماننا چاہ رہے ہیں اسرائیل کا وجود جو ہے اس کو آپ تسلیم کر رہے ہیں، اسرائیل کی ایگزسٹنس کو، ان کی آئیڈینٹی کو آپ تسلیم کر رہے ہیں. انوار الحق کاکڑ صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ اگر قائد اعظم نے ایک بات کر دی تھی یا اگر قائد اعظم نے ایک سٹیٹمنٹ ایک وقت میں دے دیا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے اور اسرائیل کی آئیڈینٹی کو ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے، تو کیا اس بات کے اوپر مہر لگ گئی ہے یا کیا اس پابندی سے ہم آگے نہیں ہٹ سکتے؟ اگر پاکستان کا پارلیمان، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس رہنما اصول پہ غور و فکر کرتے، پاکستان کی انٹیلیجنشیا اس پہ سوچ و بچار کرتی ہیں اور قائد اعظم کے جس نتیجے پہ پہنچے ہیں اس کے ادروائز پہنچتے ہیں، تو یہ کوئی کفر کے زمرے میں نہیں آتا، یہ ہو سکتا ہے. یعنی پاکستان بنانے والا قائد اعظم جس کی اتنی قربانیاں ہیں، پاکستان کا قائد وہ انسان جس کو ڈیفینیٹلی ہم آخری دم تک، جب تک پاکستان ہے انشاءاللہ ہمیشہ ہے، تب تک سب مانیں گے. انوار الحق کاکڑ صاحب نے آج اس انسان کے اوپر سوال اٹھا دیا. انوار الحق کاکڑ صاحب یہ کہہ رہے کہ کیا قائد اعظم نے اگر ایک اصول بنایا تو کیا اس اصول سے پیچھے نہیں جایا جا سکتا؟ صرف یہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں، جو پارلیمان ہے، اگر یہ سب کے سب مل کر کوئی اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی بنائے، یہ سب کے سب مل کر اس چیز کو ایکسپٹ کرنا چاہیے یعنی اسرائیل کی ایگزسٹنس کو، تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے. پالیٹکس تو نام ہی چینج کا ہے، پالیٹکس تو نام ہی ایکسپٹنس کا ہے.